शेख जी इसका हासिल क्या हुआ؟ डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम इस जंग से निकल गए। ये बताएं क्या अमेरिका अकेला हो गया? जंग के बाद पता चलेगा कि इसके साथ कौन खड़ा है। अमेरिका इस जंग में प्रॉक्सी था इजराइल की, जिसकी किसी ने हमायत नहीं की। इसराइल किधर जाएगा? अब तक जो है ना वो ऑन बोर्ड नहीं है। अमेरिका जहां से निकल जाएगा, लेकिन इसराइल को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करना अगर किसी को चाहिए तो अरबों का चाहिए। कोई और भी आ सकता है ख्याल में? और कौन आता है? और चाइना और रशिया है। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। कल हमने जो बातें की थी वो थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का विजिट चाइना हुआ, यानी कि डिप्टी मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो कि फॉरेन ऑफिस को भी लुक आफ्टर करते हैं, उन्होंने चाइना विजिट किया। उसकी भी कुछ डेवलपमेंट है। इसके अलावा हमने कहा वेस्ट में वहाँ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी टूवर्ड्स जंग बंदी की तरफ। अब जो इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में हम शेख आफ्ताब हनीफ से बात करते हैं कि वो क्या इस बारे में तासुरात। जी शुक्रिया शाह साहब। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम इस जंग से निकल रहे। टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा कुछ देर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने अल्टीमेटली ये कह दिया। वो अपनी कौम से खिताब भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो इसहाक डार साहब चाइना में उनसे उनकी बात भी हुई है, कुछ उन्होंने भी तजवीज़ें दी हैं उनको जो आगे पहुँचा दी गई हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं इराकी साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि ट्रंप के जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकोफ जो हैं, उन्होंने भी उनसे बात की है। ओके, अब ये बराह रास्त बात शुरू हो गई। ठीक है। अभी फिर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कहा है कि ईरान के साथ किसी वक्त भी बराह रास्त बात हो सकती है। इसका मतलब ये ग्राउंड हमवार हो चुकी है और ग्राउंड हमवार करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, दोनों तरफ से उन्होंने राब्ता करी की, पैगामात पहुँचाए और फिर बिलाखिर अब ये बात इस पर आ गई है कि जंग ख़त्म होने जा रही है। तो शेख जी इसका हासिल क्या हुआ? चाइना से मुलाकात हुई, उन्होंने 5 निकात पेश किए कि इन पे बात होगी, लेकिन उसमें उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे इससे पहले वक्त में रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी कि ये जो है ज्यादती हो रही है अमेरिका की तरफ से, वो बोले थे। बाकी इस्लामी ममालिक में से किसी ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। बहरहाल तो उसमें जो पार्टिसिपेट करके अब वो खामोश बैठे हुए, रशिया भी खामोश है, अभी तक चाइना भी खामोश था और नॉर्थ कोरिया भी। जब किसी तनाज़े में आप अपनी राय दे देते हैं और फिर आपकी राय आगे भी पहुंचा दी जाती है तो इसका मतलब है कि आप बराह रास्त उसमें शामिल हैं, बराह रास्त शामिल हो गए। इसमें वो किसी को कंडेम तो नहीं कर रहे? नहीं, कंडेम नहीं किया, उन्होंने तजवीज़ें दी हैं। कंडेम क्यों करेंगे? कंडेम तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है अमेरिका को इस जंग के लिए कि बंद करो, ये गलत कर रहे हो। रशिया ने भी किया, पूरे यूरोप ने किया। अच्छा, और ना नेटो इसमें शामिल हुआ, ना यूरोपीय यूनियन, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अफ्रीका, और ये सिवाय भारत के। ये बताएं क्या अमेरिका अकेला हो गया इस जंग के हवाले से? इस जंग के बाद पता चलेगा कि इसके साथ कौन खड़ा होता है। क्यों? हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, सदर ट्रंप ने बड़े संजीदगी से कहा है तैयार कर लिया कि नेटो को छोड़। नहीं, सवाल मेरा ये है अगर कि अमेरिका क्या इस वक्त अकेला हो गया है? इस वक्त अकेला ही है ना इस वो जंग। कह रहा है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत, तुम्हारी से मुराद मुझे यूरोप की मदद की जरूरत नहीं है, किसी और की हेल्प की भी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ, तो एक उसका अपना एक फैसला है और कहता है मैंने जो जंग के टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर लिए हैं, रेजिम चेंज भी हो गया है, इसीलिए वो बाकी सारी चीजें मैंने हासिल कर ली हैं। बात ये है कि अमेरिका इस जंग में प्रॉक्सी था इजराइल की, नंबर 1, जिसकी किसी ने हमायत नहीं की। नेटो भी उसके, ये नेटो का मेंबर है ना, नेटो भी उसके साथ ही। तो ये अकेला तो था, अब भी है। किसी ने इसकी हमायत नहीं की, कंडेम किया, बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा डे 1 से ऐसा नहीं है। शुरू में उसके सपोर्टर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे होते जा रहे। फ्रांस देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये ज़बानी कलामी था। चले, हम अभी सब सारी चीजें ज़बानी कलामी हो रही हैं। नहीं, फैसला कर लिए कि हमने नहीं जाना। देखे ना, कहाँ नहीं जाना। इस जंग में फ्रांस पे उसने तनकीद की है, बेसिस मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए ना। अब रिट्रीट कर लिया उन्होंने। फ्रांस भी हट गया, स्पेन भी हट गया, ब्रिटेन भी हट गया, ऑस्ट्रेलिया भी हट गया। ऐसा ऐसा लोग दूर होते जा रहे हैं। जब आप दूर हो जाती हैं चीजें तो अब आदमी अकेला रह जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहता है ना कि पाकिस्तान अकेला रह गया, वो ऐसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, बात ये है, अब आप बात को समझ नहीं रहे शायद। किसी मुल्क ने इसका साथ नहीं दिया डे 1 से, सब ने कंडेम किया।
اور نیٹو نے یہ کہا کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہے. آئی ایم سوری, میں یہاں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا آپ کا ویو ہے, آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ. میں اپنا ویو بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے ہے کہ آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. پہلے دن سے کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا, انہوں نے اس کی مذمت کی, اور نیٹو نے یہ کہا کہ یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے, امریکہ کے. اب ہم آگے چلتے ہیں, اس کو وی آل نو دیٹ, یہ ایک پبلش چیزیں ساری. اب یہ بتائیں کہ امریکہ تو نکل جائے گا جیسے آپ نے کہا, ٹھیک ہے, اسرائیل کدھر جائے گا؟ اسرائیل جو اب تک جو ہے نا, جو بظاہر دیکھا جا رہا ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے, اس میں شامل نہیں ہے. فلسطین کے معاملے میں آن گراؤنڈ تھا, وہ اکیلا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, سپلائی جہاں سے بھی آ رہی تھی, لیکن اس کی اکیلی جنگ تھی. اب وہ اس طرح کی جنگ کسی اور پہ مسلط کر دے گا, وہ یہ بھی یہ کچھ نہیں پتا ہمیں. یہ قبل از وقت ہے, وہ کر دے, وہ شرارتی ہے, سازشی ہے, تو ضرور کرے گا. یہاں سے اس کے کوئی مقاصد اس کو حاصل نہیں ہونا. تو اسرائیل کو کوئی نہیں کر رہا, اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. شامل کیوں نہیں ہے؟ کس میں شامل نہیں ہے؟ یہ سارے سینیریو میں وہ شامل نہیں ہے. امریکہ اس سے نکل گیا, اگر نکل گیا ٹھیک ہو گیا, تو پھر یہ جنگ رہ جائے گی اسرائیل اور ایران کی. تو اس کی یعنی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی نا پھر. وہ امریکہ, آپ اس کے لفظ نہیں دیکھ رہے, وہ کہتا ہے ہم نکل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو جنگ تو رہے گی. جی ہاں, یہی میرا سوال ہے. تو جنگ رہے گی, حالات اسی طرح رہیں گے, ہرمز کا مسئلہ ویسے ہی رہے گا, تیل آنا جانا, یہ سارے مسائل ہمارے, یعنی کہ ہمارے جو اس کے جو متاثرین ہیں دیگر ممالک. جب یہ امریکہ نکلے گا نا, تو ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہرمز جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں, لیکن دشمنوں کے لیے نہیں. اور اس سے پہلے جو حالات تھے اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا, یعنی کہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ. لیکن اب وہ انہوں نے ایک گارڈین اس کا پیدا کر دیا ہے, ڈکلیئر کروا دیا ہے جھگڑا ڈال کے, تو وہ ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جو امریکہ جو ایگزٹ دے رہا ہے, جو بے دخل ہو رہا ہے اس میں سے بیسیکلی, تو کہہ رہا ہے جو باقی معاملات ہیں وہ آپ لوگ خود طے کریں. وہ تو نیٹو کو بھی چھوڑنے کی بڑی سنجیدگی سے غور کریں. نیٹو کو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر امریکہ نیٹو میں سے نکل گیا تو نیٹو کی حیثیت, اس نے جیسا کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ نیٹو کی حیثیت جو ہے وہ ایک کاغذی شیر کی ہے, اور پیوٹن بھی اس سے آگاہ, وہ ہم بات کر چکے ہیں. اب برکس کا دور آ گیا ہے اور نیٹو پیچھے رہ گئی ہے, ہو گیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیٹو کو چھوڑ دیں گے جی, تو پھر کیا کوئی نیا محاذ بنے گا؟ کچھ نہ کچھ تو بنے گا نا. ان کو بھی ایک فرنٹ چاہیے, ان کو بھی چاہیے مطالبات پیش کرنے کے لیے. تو یہ تمام تر چیزیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے امریکہ کی سپرمیسی جو ہے وہ سپر پاور رہے گی؟ امریکہ تو رہے گا, اس کے ریسرچ ہے, اس کے لیٹسٹ ویپنس ہیں اس کے پاس, وہ سپرمیسی تو رہے گی. لیٹسٹ ویپن شروع سے تھے. کوئی سپر پاور ہونے کی حیثیت ہے, لیٹسٹ یہ ویپنس ہونے کی حیثیت ہے. کوئی جنگ جیت سکا وہ ویتنام میں جیتا تھا, افغانستان میں جیتا تھا, اب یہ جیتا ہے. لوگ تو جیت رہے ہیں. کون جیت رہے ہیں؟ اسرائیل کو اس نے دیا, اس نے رون ڈالا اس کو, پورے فلسطین کو. اسی کا اسلحہ کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ فلسطین کوئی فوجی ملک نہیں ہے, ہم نہتے عوام ہیں. اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ویپنائزیشن, آرمامنٹس. ہاں جی, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اسرائیل کو ایران کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جب یہی چیز اس نے, دیکھیں اس نے لیبیا میں کیا کیا, ٹھیک ہے, عراق میں کیا کیا, ٹھیک ہے. اب وہی تجربہ یہ یہاں کرنا چاہتا تھا اسرائیل, لیکن اس کا حشر ہو گیا. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو آئل کی سپلائی ہے نا, وہ اپنے پاس لے کر آنا چاہ کے سارا تیل مجھے تو یہ زبانی کلامی باتیں ہیں, کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ گرینڈ پلان ہے اس کا, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اپنا ایران سے زیادہ تیل ہے اس کے پاس. یہ زبانی کلامی ہے, تھریٹ ہوتے ہیں اس کے نفسیاتی جنگ. اسرائیل کے پاس نہیں, امریکہ کی بات کر رہے ہیں. اسرائیل کس طرح لے کے جا سکتا ہے؟ اسرائیل میں لفظ کا ہے اسرائیل, وہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیز جو ہے میرے پاس آ جائیں گی کسی طرح, اور یہ یہاں سے دیوانے کا خواب ہے, یہ دیوانے کا خواب ہوا کرے. خواب دیکھنا کوئی خرابی نہیں, بات ہو رہی ہے, رائٹ, لیکن اس کو ہمیں پھر کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک آدمی جو ہے اپنے جو ذہنی توازن جو کھو بیٹھتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ہم بات کریں اسرائیل کی, وہ امریکہ جہاں سے نکل جائے گا, لیکن اسرائیل کو کون کنٹرول کرے گا؟ اسرائیل کو کنٹرول کرنا اگر کسی کو چاہیے تو عربوں کو چاہیے, یا ایران کرے گا. ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی سمبند ہی نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم کیسے کریں گے اس کو؟ نہیں, تو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. ان جنرل یہی ہے کہ وہ کریں گے. جب آئندہ کی یہ جنگ ختم ہوگی, امریکہ نکلے گا, نئی پالیسیز بنیں گی. رشیا ایک طاقت ہے, چائنا ایک طاقت ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ عربی جو ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کیا کریں گے.
ٹھیک ہے, یہ بات کے ٹھیک معاملے ہے. تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عربs کا کوئی ایک کولیشن بن جائے یا جی سی سی کی شکل میں موجود ہیں, وہ ان کی مدد حاصل کریں کہ اس کو کسی طرح سنبھالو, نہیں تو پھر شرارت کرے گا اور کسی اور شکل میں ایک فتنہ یہاں کریٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, یہ میں اس کو اس طرح بات کرنا بالکل ہو سکتا ہے. یہ کرنا پڑے گا, انہیں سوچنا پڑے گا, یہ انہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کیونکہ امریکہ تو ان کی حفاظت نہیں کر سکا. جی ہاں, تو کسی نے حفاظت کرنی ہے. نہیں, میں تو یہ نہیں کہتا کہ حفاظت کرنی ہے, میں تو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی فوج بنائیں, اسلحہ بنائیں, فیکٹریاں بنائیں, اسلحہ ساز فیکٹریاں بنائیں. میں نے پچھلی جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں کہا تھا یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہو سکتی, وہ تو ٹائم لگے گا نا جی, ٹرانزیشن پیریڈ وہ ہوگا, ٹائم لگے گا. کرنا تو انیشیٹو تو لیں, بالکل ٹھیک ہے, شروع اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہوں. ہاں, وہ تو ایک آپ اگین پلان کہیں گے میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ایک راستہ ہے جو ایک طویل راستہ. بہرحال انہیں یہ کرنا پڑے گا, ادروائز پھر کوئی نہ کوئی ان پہ مسلط ہو جائے گا. پھر کوئی نہ کوئی اسرائیل آ جائے گا یا کہ اسرائیل آئے گا, ظاہر ہے. کوئی اور بھی آ سکتا ہے خیال میں. اور کون آتا ہے؟ اور چائنا, رشیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ نہیں, اس طرح کے معاملات نہیں آئندہ ہو سکتے. مڈل ایسٹ کی ڈویژن ہوئی ہے, وہ آٹومن امپائر جب ختم کی گئی, کاغذ پہ نقشے ڈالے گئے, بالکل تم یہاں کے راجے ہو, تم یہاں کے مہاراجے ہو, یہاں پہ تم شیخ ہو, یہاں پہ فلاں شیخ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل جو تھے ہاشمی ان کو اردن دے دیا, ان کو یہ دے دیا, فلاں کو یہ دے دیا. یہ تو ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ کس نے کروایا تھا؟ یہ برٹن نے کروایا تھا. برٹن کے پیچھے سونی تھے, یہ انہوں نے کروایا تھا. یہ پلاننگ تھی بہت پرانی ان کی. جی ہاں, جی ہاں, گریٹر اسرائیل کا یہ حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. برٹن جو ہے وہ ان کا اعلی کار بنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک نیا ساتھی چن لیا. وہ ظاہر ہے نیا ساتھی چن لیا. جب وار ہوئی برٹن جو ہے وہ کمزور ہوا. تو پرابلم جو ہے نا وہ ہے اسرائیل. اسرائیل پرابلم ہے, بالکل ٹھیک ہے. ساری ہاتھ پکڑنے کے لیے یہ آج سے نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ فتنہ ہزار سال پرانا ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اس ایشو کو, یہ سکون جب نہیں تک ہوگا. ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ فتنہ ہم پہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ ہمیں کرنا چاہیے, سیدھی بات ہے. اچھا شیخ آفتاب حنیف صاحب, یہ بتائیے کہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیں سیشن. دیکھیں اس میں امریکہ, میں کلوزنگ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس میں سے نکل رہا. ٹھیک ہے. نہ رجیم چینج ہوئی, سنیں, نہ اس کا کوئی مقصد پورا ہوا ہے. اس نے کہا جی ایٹم بم نہیں بنا سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, یہ وہ گارنٹی دے رہا ہے. اب وہ مجبوراً, کیونکہ تنقید بے شمار ہے, لاکھوں بندہ امریکہ میں اس کے خلاف ہے, یورپ اس کے خلاف ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. عربوں نے بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا. MBS کے بارے میں اس نے جو غلط ریمارکس دیے, ان کا بھی پوری سعودی عرب کی قوم کو بھی اور رجیم کو بھی بڑا غم و غصہ ہوگا. پاکستان میں بھی ہے. تو یہ اس ہزیمت کے بعد وہ یہاں سے نکل رہا ہے. تو جب یہ نکل جائے گا, بعد کے حالات جو بنیں گے, بعد میں جو حالات بنیں گے, وہ وقت اس کا تعین کرے گا کہ کیا بنے گا. ہونا یہ چاہیے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عربوں کو اب ہوش آنا چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنی فوج بنائیں, اپنا اسلحہ ساز فیکٹریاں بنائیں, سائنٹیفک جو شعبے ہیں ان میں جائیں, تحقیق کریں, سائنٹسٹ پیدا کریں. اور یہ فضول قسم کے جو کام ہیں جو ساری دنیا کو پتہ ہے, یہ چھوڑ کے پورے اپنے کیا کہتے ہیں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں. جب یہ مضبوط ہوں گے یا جب ہم مضبوط ہوں گے, تو ہمارا دشمن آٹومیٹکلی کمزور ہوئے گا. بہت شکریہ شیخ آفتاب حنیف صاحب. ناظرین, آپ نے ابھی آج کی ڈسکشن سنی جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مراد GCC جو ممالک ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ ایک اینڈ لیس عمل ہے جو کہ دوسری طرف سے ہو رہا ہے. ناظرین, کامنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے, اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد دیجیے آئندہ وی لاگ سینٹرل میں ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.